ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ألم يجدك يتيما فآوى. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راغية مرغية فادخلي في عباده وادخلي جنته. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارے مالی نہ دے گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا. ارے مالی نہ دے گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا. چمن ہے سیر کرنے کو نہ گھر تیرا نہ گھر میرا. آنے والی کس سے ٹالی جائے گی تیری روح رگ رگ سے نکالی جائے گی. آدمی کا جسم ہے کیا جس پہ شیدا ہے جہاں. ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان. خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں.
چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسماں، موت کی پرزور آندھی جب آ کے اس سے ٹکرائے گی، یہ ساری عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، آج جمعہ المبارک کے مبارک دن کے موقع پر میرا یہاں آنا، میری حاضری اللہ جل شانہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ لوگوں کی اتنی محبت آتے ہی الحمدللہ ہر چہرے پر مسکراہٹ تھی اور بڑی خوش دلی کے ساتھ استقبال ہوا، ملاقات ہوئی، اور امید ہے کہ دونوں طرف سے جو ملاپ ہوا ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر، اس میں دنیا کی کوئی غرض نہیں تھی، صرف اللہ کی رضا کے لیے تھی۔ اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ہاتھ ملائے، ہاتھ علیحدہ ہونے سے پہلے اللہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، کبیرہ گناہوں پر توبہ کی اللہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ کچھ گناہ انسان کے ایسے ہیں جو انسان کے نیک عمل سے ختم ہو جاتے ہیں، اور کچھ گناہ ایسے سرزد ہو جاتے ہیں کہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ انسان سمجھتا ہے کہ سب ہو گئے، لیکن اللہ جل شانہ اپنے بندے پر رحم فرماتے ہوئے ان گناہوں پر معافی مانگنے کی توفیق دیتا ہے، انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب کہے معاف کر دے، اس کے معافی مانگنے میں دیر لگے گی، معاف کرنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اس کی کریمی کا اندازہ لگاؤ، دن کے اجالے کی بات نہیں کی، کوئی میرے اور میرے بندے کے درمیان معاملے کو دیکھ لے، رات کے اندھیرے میں بات کی کہ بندے تو میرے پاس نہیں آتا، میں تجھے لینے کے لیے پہلے آسمان پر آ جاتا ہوں، میری رحمت اپنی باہیں پھیلا کر پہلے آسمان پر تجھے لینے آ جاتی ہے، اب بھی نہ آئے تو تیری بدبختی ہے، میرا قصور کوئی نہیں۔ کل قیامت کے دن مجھے شکوہ نہ دینا، مجھے نہ کہنا۔ گجرانوالے کے غیور مسلمانوں، انسان کسی سے محبت کرتا ہے، چاہتا ہے اس کی چیز کو، اس کے قول کو، اس کے فعل کو، اس کی راہوں کو بھی سنبھال کے رکھتا ہے، اس کی اداؤں کو بھی اپنی نگاہوں اور ذہن میں سنبھال کے رکھتا ہے، اس پر کوئی حرف آنے نہیں دیتا، آنچ نہیں آنے دیتا، اس کا دفاع اس کے پیٹھ پیچھے کرتا ہے۔ تمہیں اپنے محبوب کا اتنا خیال ہے، خدا کو اپنے محبوب کا خیال کوئی نہیں؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہ گاروں کی جھولی میں ڈال کے اللہ نے کتنا بڑا احسان فرمایا کہ کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا، جاؤ میں نے اپنا محبوب بھی تمہاری جھولی میں ڈال دیا ہے۔ اب بھی تم کہو کہ ہمارا کیا قصور ہے اور اللہ کس چیز کا ہمارے سے امتحان لے رہا ہے، تو بابو یہ تیرے ذہن کی خرابی ہے، یہ تیری اپنی کم بختی ہے۔ دن قیامت کا آنے والا ہے، پل پل کا حساب لوں گا، اور جو میرے نبی کی مبارک زندگی کو اپنا کے آئے گا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، میں حساب لیتے وقت سارے محشر والوں کی آنکھیں بند کروا دوں گا۔ جس چیز کا تعلق اللہ نے حضور کے ساتھ جوڑ دیا، اس چیز کو اللہ نے اعلیٰ عرفہ کر دیا۔ اللہ غنی فرمایا، جیسے زیتون کا تیل ہے، آج ہم اس سے واقف کوئی نہیں، شیمپو استعمال کرنے والوں، تیل سے تو بال خراب ہو رہے ہیں، دماغ کمزور ہو رہا ہے۔ یہ پہلی مائیں سروں میں تیل ہی تو ملا کرتی تھی، یا آج بچہ بیمار، چہرے پہ خشکی، سر میں خشکی، پتہ نہیں کیا کیا انگریز کا گندا کیمیکل سر پہ ملتے ہو۔ زیتون کا تیل بھی کبھی کبھی استعمال کیا کرو، سنت حبیب کے اندر آیا ہے زیتون کے تیل کو 70 نبیوں کی دعائیں ہیں بھائی اللہ۔ اور یوں فرمایا، جو زیتون کا تیل سر پہ ملے، ہاتھ پہ ملے، چہرے پہ ملے، جسم کے کسی حصے پہ ملے، زیتون کے تیل کی برکت سے 40 دن تک شیطان اس کے قریب نہیں آتا بھائی اللہ۔ جس چیز کا بھی تعلق ہو جائے،
پھلوں میں ایک پھل ہے جسے کھجور کہتے ہیں، ہر ایک متمنی ہوتا ہے، انتظار کرتا ہے، خاص کر جو مدینے کا مسافر مدینے کی راہوں کو چھوڑ کر آتا ہے، ہر آدمی خواہش مند ہوتا ہے، یا تبرک کیا لے کے آؤں، بس یار کھجور زمزم لے آنا۔ اس کھجور کا تعلق بھی، اس درخت کا تعلق بھی کالی کملی والے کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا۔ فرمایا ہر پھل، ہر درخت پر خزاں آ سکتی ہے، کھجور کے درخت پہ خزاں نہیں آتی، اس کا پتا پیلا نہیں پڑتا۔ علماء کرام سے وجہ پوچھی کہ اس کا پتا پیلا کیوں نہیں پڑتا؟ فرمایا اس کا تعلق مدینے کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا۔ صدیق کا تعلق، ہاں درخت کا تعلق مدینے کے ساتھ جڑ جائے خزاں نہیں آتی، صحابہ کا تعلق مدینے والے سے جڑ جائے ان پہ خزاں کیسے آ سکتی ہے؟ مولانا محمد مکی صاحب جو حرم پاک میں زندگی کے 40 سال سے اوپر کا حصہ ہو گیا درس دے رہے ہیں، فضائل مدینہ کتاب لکھی، اور آپ نے کتاب میں لکھا اللہ اکبر کہ پاکستان کے، امریکہ کے، برطانیہ کے، بنگلہ دیش کے، ہندوستان کے ڈاکٹروں نے کسی بیماری کو لا علاج قرار دے دیا اور اسپتال سے یوں کہہ کے فائل ہاتھ میں پکڑا دی، رخصت کر دیا کہ اس مرض کا علاج پوری دنیا کے اندر ناممکن ہے۔ حالانکہ خدا کا قرآن کہتا ہے پروردگار عالم نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کی شفا نہ اتاری ہو۔ فرمایا لوگوں دنیا والوں سے مایوس ہو گئے، دنیا کے طبیبوں سے مایوس ہو گئے، طبیبوں کا طبیب ابھی موجود ہے، اللہ کریم میں کیا کروں؟ فرمایا جہاں میرا نبی دفن ہے اس مدینے پاک کی کہیں سے تجھے مٹی نصیب ہو جائے۔ فرمایا اگر تیری بیماری لا علاج ہو گئی، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اگر مدینے جا سکتا ہے چلا جا، نہیں جا سکتا کسی سے وہاں کی مٹی منگوا لے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک لگے ہو، آپ کے نالین مبارک لگے ہو، فرمایا مٹی منگوا لے۔ اللہ غنی جب تیرے سامنے پڑیا آ جاوے گی، فرمایا اسے کھول لے، اپنی شہادت کی انگلی کو اپنی زبان پر لگا کے ذرا گیلی کر لے، پھر اس پڑیا کے اندر جو مٹی ہے اپنی انگلی اس کے ساتھ لگا، جتنی مٹی لگے گی اس مٹی کو زبان پہ رکھ کے چاٹ جا، رب ذوالجلال کی قسم ہے مٹی اندر جائے گی، موذی سے موذی بیماری باہر نکل آئے گی۔ عجوا کھجور کا درخت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لگایا، بخاری شریف میں اور دیگر احادیث میں آیا، فرمایا جس شخص کو آسیب ہو جائے، جادو ہو جائے، طرح طرح کے مرض ہو جائے اور دن رات جنات تنگ کرے، جادو ٹونا تنگ کرے، فرمایا میرے ہاتھ کی لگی ہوئی درخت کی کھجوریں 7 دن روزانہ صبح نہار منہ کھا لے وے، فرمایا بڑے سے بڑی اللہ اکبر بیماری ہو، جادو ٹونا ہو، آسیب ہو، جن بھوت بری ہو، 7 دن 7 کھجوریں کھا لے، کھجوریں اندر جائیں گی، جسم سے ساری بیماریاں نکل کے باہر آ جائیں گی۔ اگلی بات سنو، جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحن بیت اللہ میں موجود ہے، حرم کعبہ میں موجود ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرمائے، اپنے چچے سے کہہ دیا ذرا زمزم کے کنویں سے مجھے پانی تو بھر کے لا دو، چچا آگے بڑے ڈول بھر کے لے آئے، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گلاس نہ مانگا، پیالہ نہ مانگا، آپ نے کوئی پینے کا برتن نہ مانگا، وہ چمڑے کا ڈول جو تھا وہی منہ کے لگا لیا اور تھوڑا سا پانی لے کے کلی کی غرغرہ کیا، اپنے حلق تک پانی منہ میں اچھی طرح پھیر کے واپس اس چمڑے کے کنویں کے اندر ڈال دیا، اس چمڑے کے برتن میں ڈال دیا، پھر ارشاد فرمایا میرے چچا جاؤ یہ چمڑے کے یہ برتن جو ہے اسے کنویں میں جا کے اونڈیل دو تاکہ میرا جھوٹا کنویں میں جا کے شامل ہو جائے۔ چچا یوں جا کے پانی ڈال آئے،
واپس آ کے عرض کرنے لگے یہ بات میری سمجھ میں نہ آئی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا تم نے مجھے دیکھا، میں نے تمہیں دیکھا، میں نے آگے ہاتھ کیا، اس پہ ہاتھ رکھ کے تم نے کلمہ پڑھ لیا، میرا دیدار کیا، ایمان کی حالت میں قیامت تک میرے صحابی بن گئے۔ مجھے بعد میں آنے والوں کا، گجرانوالے میں رہنے والے عاشق رسول کا خیال آ گیا، امتی کا خیال آ گیا، وہ بھی تنہائی میں بیٹھے ہوں گے، مجمع میں بیٹھے ہوں گے، ان کا بھی دل چاہے گا کہ کاش ہمیں بھی زمانہ نصیب ہو جاتا، ہمیں بھی کالی کملی والے کا جھوٹا مل جاتا، پی لیتے کھا لیتے۔ فرمایا اگر تمہارے دل میں یہ جھوٹا پینے کی طلب آ جائے، فرمایا کسی حاجی کے آگے ہاتھ جوڑ کے زمزم منگوا لینا، زمزم کی شیشی آ جائے، گلاس کے اندر پیالے کے اندر اڈیل لیو، فرمایا بسم اللہ پڑھ کے پی لیو، زمزم کا پینا بھی ثواب ہے، دیکھنا بھی ثواب ہے، پانی تیرے حلق سے اندر جاوے گا، تجھے 2 اجر ملیں گے، زمزم کا پینا تو بھی ثواب مل جاوے گا، محمد کا جھوٹا بھی نصیب ہو جائے گا۔ اللہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہیں، ایک بوسہ لیا، 2 بوسہ لیے، 2 بوسے لیے، تیسرا بوسہ لیا، چوتھا، 5واں، 15 16 مرتبہ جب حجر اسود کا بوسہ لیا، حضرت عمر پیچھے کھڑے تھے، رہا نہ گیا، آپ نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، آقا کیا بات ہے بار بار بوسے لے رہے ہو؟ ارشاد فرمایا عمر پہلا بوسہ لیا، مجھے میرے بعد والے یاد آ گئے، بعد والے کلمہ پڑھنے والے یاد آ گئے، اللہ اکبر، تم نے میرے ہاتھ میں میرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، قیامت تک میرے مرید بن گئے، بعد میں آنے والے بن دیکھے کلمہ پڑھیں گے، ان سے کہہ دو اگر تمہاری بھی مرید بننے کی خواہش ہو، اللہ استطاعت دے، حج عمرے کے لیے آ جانا، اور حجر اسود کا بوسہ نصیب ہو تو آ کے بوسہ دے لینا، تمہیں بوسے کا ثواب بھی مل جائے گا، حجر اسود کو چومنے کی برکت سے چومنے والا قیامت تک میں محمد کا مرید بھی بن جائے گا۔ جس چیز کی نسبت امام الانبیاء محبوب کبریا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دی گئی، وہ چیز اعلیٰ رفع ہو گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، فرماتی بیمار میرے دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتے، کسی کے جسم میں درد ہوتا، کسی کے سر میں درد ہوتا، آ کے میرے دروازے پہ بیٹھ جاتے، کہتے اماں بیماری ہے، میں سورہ فلق سورہ ناس پڑھنے کو نہ کہتی، میں قرآن کریم کی شفا والی آیتیں پڑھنے کو نہ کہتی، میں اسے کوئی اور وظیفہ نہ بتلاتی، بلکہ میں بھی پانی کا پیالہ لے کے دروازے کی چوکٹ میں اندر بیٹھ جایا کرتی تھی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک منگوا کر اس کرتے کی آستین کو پانی کے اندر ڈبو دیا کرتی تھی، پھر اس پانی کے اندر اس آستین کو نچوڑ کر مریض کو پانی پلا دیا کرتی تھی، پانی اندر جایا کرتا، بیماری باہر رہ جایا کرتی تھی۔ برتن کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہو گئی، اللہ نے برتن کو بھی اللہ کر دیا، جس کھاڑ جس چارپائی کی نسبت نبی کے ساتھ ہو گئی، جس حجرے کی نسبت نبی کے ساتھ ہو گئی، جس عورت کی نسبت نبی کے ساتھ ہو گئی، اللہ اکبر، جس جمال کی نسبت نبی کے ساتھ ہو گئی، پروردگار عالم نے اسے اونچا کر دیا۔ کتنے حسن و جمال کا پیکر ہے میرا نبی، کتنے حسن و جمال والا ہے۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 110 سال کی عمر ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علماء کرام فرماتے ہیں سب سے آخری صحابی ہے جس نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، پر حج کا زمانہ ہے، احرام باندھ کے مسجد حرام میں آئے، تابعین ہے، ان کے علاوہ کوئی صحابی موجود نہیں ہے، یہ اونچی جگہ کھڑے ہو گئے، ہر طواف کرنے والے کو، ہر بیت اللہ میں دعا کرنے والے کو، کلمہ پڑھنے والے کو اپنی طرف متوجہ کیا، کہنے لگے او لوگو میری بات سنو، میرے پاس ایک ایسا تحفہ، میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جو کسی کے پاس نہیں۔ سارے تابعین متوجہ ہو گئے، ابو طفیل کہنے لگے او لوگو مجھے دیکھو، میرے پاس وہ آنکھ موجود ہے جس نے رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کی ہے۔
فرمایا اس وقت دھرتی کے اوپر، کائنات کے اندر، زمین کے اوپر میرے علاوہ نبی کا صحابی کوئی نہیں۔ اور میرے بھائیوں، مسجد میں بیٹھے ہو، مسائل پوچھو گے، مسجد میں بیٹھے ہو، میں پاکستان کے حالات بتلاؤں، لوگ کہیں گے مولوی صاحب کو کیا ہو گیا، قرآن نہیں سنایا، حدیث نہیں سنائی، پاکستان کی اسمبلی کی کاروائی سنانا شروع کر دی۔ ارے موقع کی مناسبت سے سوال کرنا چاہیے، موقع کی مناسبت سے بات کرنی چاہیے۔ ابو طفیل احرام باندھا ہوا ہے، مسجد حرام کے اندر کھڑا ہے، تابعین بھی احرام باندھے ہوئے عمرہ کر رہے ہیں، بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں۔ جب یوں کا میرے پاس وہ آنکھ موجود ہے، اللہ اکبر، میری وہ خود ذات موجود ہے جس نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، اٹھائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کی ہے۔ اللہ اکبر، چاہیے تو یہ تھا تابعین پوچھتے ابو طفیل تو یوں بتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احرام کیسا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز طواف کیسا تھا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقوف عرفات کیسا تھا، آپ کا مزدلفہ میں رونا کیسا تھا، میں نام قربانی کرنا کیسا تھا، کنکریاں مارنا کیسا تھا، مقام ابراہیم پہ سجدے کرنا کیسا تھا، زمزم پینے کا انداز کیسا تھا، بال منڈوانے کا انداز کیسا تھا، پروردگار عالم کے دربار میں آنسو بہا بہا کے رونے کا انداز کیسا تھا۔ لیکن کسی نے حج کا سوال نہ کیا، کسی نے ارکان کا سوال نہ کیا، کسی نے عمرے کا طواف کا سوال نہ کیا۔ ایک تابعی آگے بڑھے، حضرت ابو طفیل کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے کہنے لگے صف لنا حلیت رسول اللہ، وہ ابو طفیل آج ہمیں بتا رسول اللہ کا حسن و جمال کیسا تھا، چہرہ کیسا تھا، آنکھیں کیسی تھی۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں اداؤں پر۔ صحابی کی آنکھ میں آنسو آ گئے، رونا شروع کر دیا، کہنے لگے میرے سے نہ پوچھو، ابو طالب سے پوچھو۔ ابو طالب سے کیا پوچھے کہ 9 سال کی آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک ہے، مکے میں قحط آ گیا، بارش نہیں ہوئی، سارے مکے والے ابو طالب کے پاس آ کے جمع ہو گئے، کہنے لگے وہ ابیض چہرے والا، سفید چہرے والا کہاں ہے؟ ابو طالب کہنے لگے کس کی بات کرتے ہو؟ اور تیرے بھتیجے کی بات کرتے ہیں، کیا کرو گے؟ کہ ذرا اسے گھر سے تو نکال، اسے بیت اللہ میں لے کے آ۔ چچا کہنے لگا کیا کرو گے؟ کہ بارش نہیں ہوتی، اسے لا کے ذرا آسمان کے نیچے تو کھڑا کر۔ ابو طالب لے کے آئے، بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لا کے نبی کی کمر کو لگا دیا اور ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف کر دیا اور کہنے لگے یستسقى الغمام بوجهه سمال الیتامی عصمت الارامن، اتنا کہنا تھا اور ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے یا اللہ یہ میرا بھتیجا، یہ سفید چہرے والا، اس کے چہرے کی برکت سے آسمان سے موتی برسا دے۔ اتنا کہا، کہنے والے، بارش لینے والے، بارش کے لیے درخواست کرنے والے ابھی اپنے گھر واپس نہ گئے تھے، بارش کی وجہ سے ان کے کپڑے گیلے ہو گئے۔ اللہ اکبر، ابو طالب کہنے پہ مجبور ہو گیا یستسقى الغمام بوجهه، جس کا چہرہ دیکھ کر آسمان بھی موتی برسانے لگ جاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ سمال الیتامی عصمت الارامن، یہ باؤں بیواؤں کا آسرا، یتیموں کا سہارا ہے۔ اگلی بات بتاؤ، ایمان تازہ ہو جاوے گا۔ اللہ اکبر، ابو طفیل کہنے لگے میرے سے نہ پوچھو، اگر تم نے پوچھنا ہے شاعر اسلام سے پوچھو، میرے سے نہ پوچھو۔ اگر تم نے پوچھنا ہے حسان بن ثابت سے پوچھو، اس کے پاس شاعری والی آنکھ ہے۔ اللہ اکبر، حسن و جمال کو عکس اپنی آنکھ میں کر کے عکس لے کے اس کے مطابق شاعری کی۔ اللہ اکبر، حسن و جمال کا پتہ تو وہ بتلا سکتا ہے جس کی زبان سے بے ساختہ نکلا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تیرے جیسا حسین و جمیل کسی آنکھ نے نہ دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اور دیکھتی کیسی، اللہ نے وہ مائی پیدا نہیں کی جو ماں تیرے جیسا حسین پیدا کر سکے۔
میں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا اور میں نے ہاتھ جوڑ کے قبر پہ کھڑے ہو کے عرض کر دی، حسان بتا تو صحیح نبی کا حسن و جمال کیسا تھا؟ حضرت حسان کہنے لگے، او لوگو، کسی کے پاس وہ آنکھ ہی کوئی نہیں جس آنکھ نے پھاڑ کا جس نے اپنی آنکھ کو کھول کے پھاڑ کے رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کی ہو۔ حسان پھر بتا تو حضور کا چہرہ کیسے دیکھا کرتا تھا؟ فرمانے لگے جو ہاتھوں کی شہادت کی انگلی ہے، فرمایا میں یوں کر کے اپنی آنکھوں پہ رکھ لیا کرتا، پھر آنکھوں سے تھوڑی سی انگلیوں سے آنکھیں کھول لیا کرتا، آنکھ کی اینیوں سے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا کرتا۔ حسان تو آنکھیں کھول کے کیوں نہ دیکھتا؟ فرمایا نور نبوت کی چمک اتنی ہوا کرتی، مجھے ڈر لگتا اگر یہ چمک میری آنکھوں میں پڑ جائے تو میں اندھا نہ ہو جاؤں۔ اللہ، آؤ ذرا تھوڑا سا اور پیچھے چلے، وہ زلیخا مصر، اللہ اکبر، مصر کے حکمران کی گھر والی، آج ساری دنیا میرے عزیزو قرآن کے اندر جس کے تذکرے پڑھ رہی ہے، ایک نبی کو دل دے بیٹھی، ایک نبی پر جان قربان کرنے کے لیے پیغمبر پہ تیار ہو گئی۔ اللہ اکبر، قوم تانا دے رہی ہے، پرواہ کوئی نہیں، مملکت مخالف ہو گئی، پرواہ کوئی نہیں، خاندان مخالف ہو گیا، حتیٰ کہ غلام زادیاں باندیاں بھی تانے دینے لگی۔ ایک اتنی عالی شان حسین و جمیل عورت ہو کے، وقت کی ملکہ ہو کے، تخت تیرے پاس ہے، تاج تیرے پاس ہے، مصر کی حکومت تیرے قدموں میں، سارے مال کی چابیاں تیرے پاس ہیں، پھر بھی تو ایک غلام کو دل دے بیٹھی۔ زلیخا سے رہا نہ گیا، اس وقت کے 70 عالی نسب کی عورتوں کی دعوت کر دی، خاندان کے عالی نسب کی عورتوں کی دعوت کر دی، ساری کی ساری آ گئی، کھانا کھلایا، کھانا کھانے کے بعد اس وقت کے مطابق جو پھل تھا ہاتھ میں دیا، چھری پکڑا دی، کہنے لگی اندر سے ابھی آتی ہوں، تم اتنے پھل کھاؤ۔ اندر چلی گئی، یوسف علیہ السلام اللہ اکبر اپنے حسن و جمال کی وجہ سے اپنی آنکھوں پر اور چہرے پر کپڑا ڈال کے رکھا کرتے تھے۔ زلیخا اندر گئی، یوسف علیہ السلام نے منہ موڑ لیا، اللہ غنی، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی وقالت خرج علیہم، تجھے میری محبت کا واسطہ، یہ تانے دے دے کے میرا دماغ خراب کر دیا، یہ جتنے تانے ملے میں گھر سے نکلنے کے قابل نہ رہی۔ وقالت خرج علیہم، میری محبت کا واسطہ ایک مرتبہ آ کے انہیں جھلک دکھا دے۔ یہ سارا علاقہ، یہ سارے مصر والے، یہ ساری برادری کی عورتیں کہتی ہیں غلام ہے، غلام ہے، چہرہ دکھا، پھر میں پوچھوں گی غلام ہے کہ دنیا کا امام ہے۔ خدا کا پیغمبر ہے، باہر آیا، ہلکا سا چہرہ، نقاب ہٹایا، چہرہ دکھایا۔ قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اللہ کیسے کیسے قرآن نے نقشے کھینچے ہیں۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، فرمایا یوسف علیہ السلام کا جب چہرہ دیکھا مصر کی عورتوں نے پھل کے بجائے انگلیوں پہ چھری چلنے لگ گئی۔ قرآن کہتا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، یوسف کے حسن کو دیکھا، انگلیاں کٹ گئی۔ محمد تیرے حسن کو دیکھیں گے گردنیں کٹتی رہیں گی، جو دیکھیں گے وہ بھی کٹا دیں گے، جو نہیں دیکھیں گے وہ بھی کٹا دیں گے۔ اللہ یا اللہ، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، جو دیکھیں گے کٹا دیں گے، جو نہیں دیکھیں وہ بھی کٹا دیں گے۔ فرمایا دکھاؤں گا، کبھی میں تمہیں مکے کی تپتی ریت پہ لٹا کے دکھاؤں گا، کبھی نیزے کی اینیوں پہ چڑھا کے دکھاؤں گا، کبھی خاندان نبوت کی کربلا کے میدان میں قبریں بنوا کے دکھاؤں گا، کبھی تلواروں کے سائے میں سجدے کروا کے دکھاؤں گا، کبھی بدر میں کٹیں گی، کبھی احد میں کٹیں گی، کبھی خندق میں کٹیں گی۔ الہی یہ تو رسول اللہ کا زمانہ، جنہوں نے دیکھا کٹا دی، بن دیکھے لوگ کیسے گردنیں کٹا
کٹائیں گے، فرمایا ان کے عشق کے اندر اتنی تیزی کر دوں گا، ان کی محبت کو اتنا بڑھا دوں گا۔ الہی کٹانے والا کون ہوگا؟ میرے عزیزو 87ویں برسی 31 اکتوبر کو گزر گئی، کوئی کس کی برسی گزری؟ تانگا چلانے والا 1923 کے اندر شاتم رسول راجپال کو جس نے واصل جہنم کیا، یہ غازی علم دین شہید تھا۔ فرمایا کبھی غازی علم دین شہید کی کٹے گی، کبھی عامر چیمہ کی کٹے گی، اور کبھی ممتاز قادری کی کٹے گی، کبھی حق نواز جھنگوی شہید کی کٹے گی، کبھی احسار قاسمی کی کٹے گی، کبھی اعظم طارق کی کٹے گی۔ فرمایا وہاں تو انگلیاں کٹ گئی، جنہوں نے دیکھا کٹا دی، اور جنہوں نے نہیں دیکھا خود بھی کٹ جائیں گے، اپنے خاندان والوں کو بھی کٹوا دیں گے۔ اچھا، امیروں کی بات نہیں، تاجروں کی بات نہیں، درویشوں کی بات نہیں، مل آنر کی بات نہیں، الہی اس غازی علم دین شہید کو کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ آج کے دور کا غریب نا فرمان ہے، ریڑی بان نا فرمان ہے، چھاپڑی فروش نا فرمان ہے۔ الہی یہ تانگا چلانے والا روزانہ مزدوری گھر میں لے کے آیا کرتا تھا، ماں کہا کرتی تھی نکما ہے، ماں کہتی تھی جاہل ہے، ماں کہتی تھی ان پڑھ ہے، 3 تانگے میں سواریاں بیٹھی، مزدوری گھر لے کے آ گیا۔ ہائے میں روتی ہوں، بڑھاپے کی وجہ سے نہیں روتی، بیماری کی وجہ سے نہیں روتی، کمزوری کی وجہ سے، روٹی مفلسی کی وجہ سے نہیں روتی، میں تو اس لیے روتی ہوں میرے مرنے کے بعد تیری زندگی کیسے گزرے گی۔ اللہ اکبر۔ ایک دن غازی علم دین شہید گھر تشریف لائے، چھری پتھر پہ تیز کر رہے ہیں، اماں دیکھ کے ہنسنے لگی، کہنے لگی بے وقوف، آج تک تو نے چھری سے پھل نہیں کاٹا، اتنی بڑی چھری سے کیا کرے گا؟ غازی چھری لے کے اماں کے پاس آ گئے، ماں کے سینے سے لگ کے رونے لگ گئے کہ ماں دعائیں دے، ماں دعائیں دے۔ اماں کیا دعائیں دو؟ فرمایا نبوت پر، ختم نبوت پر انگلی اٹھ گئی، میں زندہ رہوں غیرت گوارا نہیں کرتی۔ ماں بھی غازی علم دین شہید کی ماں تھی۔ یونی کا مولویوں کا مسئلہ، یونی کا مولانا فضل الرحمان کا مسئلہ، یونی کا حق نواز جنگوی شہید کا مسئلہ، یونی کا پاکستان علماء کونسل کا مسئلہ۔ اللہ اکبر۔ سینے سے لگایا، ماتھا چوما، کہنے لگی میں تو تجھے بے وقوف سمجھتی تھی، تو اتنی بڑی عقل مندی کی باتیں کیسے کر گیا؟ سینے سے لگایا، ہاتھ میں چھری چومی، ہاتھ میں پیار کیا کہ بیٹے ماں کے بڑھاپے کو دیکھ کے تیرے قدم نہ ڈگمگا جائے، ماں کی جدائی سے بیٹے تیرے ارادے میں کمی نہ آ جائے، اور میرے بیٹے چلا جا، میں تیری واپسی کی دعا نہیں کروں گی، تیری شہادت کی دعا کروں گی، آج کی جدائی برداشت کروں گی۔ اگر تو نے نبی کے دشمن کی گردن کاٹ دی، اللہ کی قسم میں وعدہ کرتی ہوں، اگر گردن تیرے ہاتھوں سے کٹ گئی قیامت تک تیرا نام زندہ رہے گا۔ اگر تو میں مر گئے تو حضور کے حوض کوثر پہ ملاقات ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے ترخان کے بیٹے سے، تانگا چلانے والے سے کام لینا تھا، حضرت رسول کی اللہ اکبر راجپال کی گردن کاٹ دی۔ میاں والی جیل کے اندر چلے گئے، قائد اعظم محمد علی جناح جیل کے اندر گئے، میاں والی میں جا کے کہنے لگے غازی اتنا بیان لکھوا دے، اتنا بیان تحریر کروا دے، جب میں نے راجپال کے پیٹ میں سینے میں چھرا گھونپا اس وقت مجھے ہوش نہ تھی۔ غازی رونے لگ گئے، کہنے لگے ساری زندگی میں ایک مرتبہ تو ہوش آئی ہے، ساری زندگی گناہوں میں گزری، ایک نیک کام کیا، آج وہ تو میرے سے واپس لینا چاہتا ہے۔ پیچھے قاضی احسان احمد شوجابادی رحمت اللہ علیہ کھڑے تھے، فرمانے لگے غازی بتا تو صحیح، پاکستان کے علماء تیری جان بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے۔ کہنے لگے قاضی جب سے میں اس جیل کے اندر آیا مجھے دنیا میں جینے کی تمنا ختم ہو گئی، اب میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے موت کا جھٹکا لگے۔ کہنے لگے کیا بات ہے کہ جس دل سے میں یہاں آیا روزانہ دن گن لے، میں تجھے حضور کی زیارت بتلاتا ہوں، کوئی رات ایسی نہیں جاتی ادھر میری جیل کی کال کوٹھڑی میں دیوار کے سہارے بیٹھ کے آنکھ لگتی ہے، ادھر رسول اللہ کی مجھے زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ روزانہ آتے ہیں، کبھی دودھ کا پیالہ لے کے آتے ہیں، کبھی شہد کا پیالہ
پیالہ لے کے آتے ہیں، کبھی آتے ہیں کچھ کھانے کی چیز لے کے آتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کھلا دیتے ہیں، پھر میرا ماتھا چومتے ہیں۔ آخری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کل کی، فرمایا بیٹے غازی وکیل نہ کرنا، تیرا وکیل قیامت کے دن میں بنوں گا، ان قریب دیکھ رہا ہوں تجھے پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جائے گا۔ او میرے بچے، پھانسی کے پھندے پر لٹکے، پھانسی کے پھندے کو گلاب کے پھولوں کا ہار سمجھ کے پہن لیو، ادھر تجھے موت کا جھٹکا لگے گا، ادھر کالی کملی والا اپنی گود میں تجھے لینے کے لیے آ جائے گا۔ قربان جاؤ غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ کے۔ آج تم نے محدثوں کے جنازے دیکھے، مفکروں کے جنازے دیکھے، مفسروں کے جنازے دیکھے، سیاستدانوں کے جنازے دیکھے، اولیاء اللہ کے جنازے دیکھے۔ 87 سال میں میرے عزیزو تاریخ نہیں ملتی۔ اللہ اکبر، اس وقت کے لحاظ سے شاید اب زیادہ ہو جاتے ہو، گاڑی کا دور کوئی نہیں، ہوائی جہازوں ہیلی کاپٹر کا دور کوئی نہیں، ٹرین کی تیزی کا دور کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، وہ غازی علم دین شہید اتنا مجمع لوگوں کا تھا، 4 مرتبہ جس کا جنازہ پڑھایا گیا۔ اللہ اکبر، 5.5 میل لمبا جس کا جنازہ تھا۔ اماں جان آ گئی، اللہ اکبر، اماں جان آ گئی، میت اٹھنے لگی۔ آپ نے غازی کا چہرہ دیکھا، ماتھا چوم کے کہنے لگی بیٹے میں تو تجھے نکما سمجھتی تھی، 3 لوگ تیرے تانگے میں نہیں بیٹھا کرتے تھے، اے میرے بچے تو پرائمری پاس نہ تھا، آج تو نے اتنا بڑا کام کر دیا، میرا نہیں ساری ماؤں کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ میں نے پردہ ہٹا کے دیکھا، لوگوں کا رش ہے، کوئی دیوار کے سہارے رو رہا ہے، کوئی کسی کے گلے مل کے رو رہا ہے، کوئی اپنے رومال میں منہ دے کے رو رہا ہے۔ میں نے کہا کیا بنی؟ کہنے لگے آج 6 لاکھ کا مجمع تیرے بچے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ اکبر، پیر جماعت علی شاہ اور علامہ محمد اقبال نے غازی علم دین شہید کو جب قبر میں اتارا، علامہ اقبال نے ماتھا چوما اور چوم کے کہنے لگے اسی ویکھ دے رہ گئے، ترخانہ دا پتر بازی لے گیا۔ میرا نبی گردنیں کٹتی رہیں گی، رکیں گی نہیں۔ اگلی بات بتلاؤں، ایمان تازہ ہوگا۔ میں کسی مسلک کی بات نہیں کرتا، کسی تنظیم کی بات نہیں کرتا میرے عزیزوں، میں اپنے پہ کسی کا لیبل نہیں لگانا چاہتا، لیکن جو حق کی راہ میں قربان ہوں گے اتنا ان کا تذکرہ ذکر کرنا فرض عین سمجھتا ہوں، عبادت کا حصہ سمجھتا ہوں۔ یقین جانو پچھلے سال ربیع الاول کے موقع پر مسجد شہیدہ قصور میں میرا بیان تھا۔ حاجی شبیر جامعہ شرفیہ کا فارغ ہے، 75 سال کی عمر ہے، لاہور کے اندر برف کے 2 کارخانے ہیں، کھانا کھانے لگے، کہنے لگے مولوی صاحب یہ رات آج تک چھپا کے رکھا، لیکن اللہ نے تیری زبان پہ لگتا حق اتارا، جگہ جگہ چرچے بیان کریو اس مرد قلندر کے جس نے جنگ کی سرزمین پر صحابہ کی عظمت کے پھلیرے کو بلند کر دیا۔ میں نے کہا کون ہے؟ کہنے لگے جس سال امیر عظیمت رحمت اللہ علیہ شہید ہوئے اسی سال مارچ میں یادگار پاکستان پر ایک میرے عزیز و عزیز امیر عظیمت کانفرنس منعقد ہوئی۔ امام کعبہ اس کانفرنس میں شامل ہونے کے لیے اسپیشل تشریف لائے، ایئرپورٹ سے یادگار تک لانے کی ڈیوٹی میری تھی۔ ایئرپورٹ سے میں ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ڈرائیونگ کر رہا تھا، امام کعبہ نے میرا چہرہ داڑھی دیکھ کے فرمایا عربی جانتے ہو؟ میں نے کی جی جانتا ہوں۔ فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے میں پاکستان کیوں آیا؟ میں نے کہا نہیں جی آپ جانو اللہ جانے۔ کہنے لگے میں تجھے بتاؤں جس دن امیر عظیمت شہید ہوا میں ریاض الجنہ میں بیٹھ کے درود شریف کی تسبیح پڑھ رہا تھا، کسی نے میرے کان میں آ کے کہہ دیا امیر عظیمت شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر، میں نے قبلے سے رخ موڑ کے نبی کے روزے کی طرف کر لیا اور آنکھیں بند کر کے میرے دل میں خیال آیا کہ دنیا جسے اتنا قصوروار ٹھہراتی ہے، جو اتنی محبت دے کے صحابہ کی عظمت میں کٹ گیا، اما عائشہ کے دوپٹے کی عظمت پر قربان ہوگی،
گیا. اللہ کے نبی اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے. فرمایا یہ سوچتا سوچنا درود پڑھ رہا تھا. درود پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی. اللہ نے میری اندر والی آنکھ کھول دی. کیا دیکھتا ہوں, روزہ انور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آلتی پالتی یعنی چوکڑی مار کے بیٹھے ہیں, اور گود میں حق نواز جنگی شہید بیٹھا ہوا ہے. محمد عربی بار بار حق نواز کے ماتھے کا بوسہ لے رہے ہیں اور فرمارے حق نواز ایسا کام کر کے آیا, میں بھی راضی ہو گیا, میرا خدا بھی راضی ہو گیا. وہ عبداللہ درخواستی جسے حافظ الحدیث کہتے ہیں, وہ عبداللہ درخواستی رحمت والے نبی کی حدیث مبارک زبانی ایسے پڑھا کرتا تھا جیسے قرآن کریم کی تلاوت ہوا کرتی ہے. اللہ اکبر. موسم پھیکا میٹھا تھا, بارش ہو رہی تھی, کبھی دھوپ نکل رہی تھی, امیر عظیمت کا جنازہ پڑا ہوا تھا. عبداللہ درخواستی خالپور سے تشریف لائے. جنگ کی سرزمین پر ڈی پی او نے آپ کا رستہ روک لیا کہ آپ کو شہر میں جانے کی اجازت نہیں. آپ گاڑی سے اترے, تسبیح ہاتھ میں تھی, آنکھوں میں آنسو آئے, طبیعت میں جلال آیا. فرمانے لگے مجھے روکنا, اپنی مرضی سے نہیں آیا, مدینے والے کے حکم سے آیا ہوں. خواب میں فرمایا میرا بیٹا شہید ہو گیا, جا کے جنازہ پڑھ, مجھے نہ روک. حزب البحر پڑھنا ہو, اس میں اعظم پڑھنا ہو, پھونک مار دی جلا کے بھسم کر دوں گا. اللہ اکبر. مولانا حق نواز جنگی کے جنازے کے سرانے کھڑے ہوئے, آسمان کی طرف دیکھا, بادل برس رہا ہے. اللہ اکبر. پھر منہ نیچے کر لیا, کہنے لگے او لوگو, میں نے آسمان کو پوری زندگی میں 2 مرتبہ روتے دیکھا. ایک احمد علی لاہوری کے جنازے پہ روتے دیکھا, دوسرا حق نواز جھنگوی کے جنازے پہ روتے دیکھا. اللہ اکبر کبیرہ. وہاں گردنیں کٹ گئیں, وہاں انگلیاں کٹ گئیں, یا گردنیں کٹتی رہیں گی. کبھی تمہیں ممتاز قادری نظر آوے گا, کبھی تمہیں عامر چیمہ نظر آوے گا. یہ جتنے بیٹھے ہو گردنیں کٹانے والے ہو, ختم نبوت کی شکم ترمیم کا مسئلہ آیا, خدا کی قسم دلوں پہ چھریاں چل گئی, ہر ایک روڈوں پہ نکلنے کو تیار ہو گیا. خدا بھلا کرے, خدا بھلا کرے جمعیت کے فرزند کا, اللہ بھلا کرے مفتی محمود کے بیٹے کا. دنیا کہہ رہی تھی مولانا فضل الرحمان کہاں چلا گیا. اللہ اکبر. دنیا والوں کو پتہ لگ گیا فضل الرحمان ختم نبوت کا نوکر ہے. دنیا والوں کو پتہ لگ گیا فضل الرحمان ختم نبوت کا پہرے دار ہے. میں کوئی جمعیت کی طرفداری نہیں کر رہا, بلکہ غلامان محمد کا تذکرہ کر رہا ہوں. اللہ کے دربار میں دعا کرو, ہر گھر میں غازی علم دین شہید جیسا بیٹا پیدا ہو جائے, ہر گھر کے اندر نبی کا چاہنے والا ہو جائے, ہر گھر کے اندر نبی کا غلام پیدا ہو جائے. رب ذوالجلال کی قسم ہے, کس چیز سے تشبیہ دوں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال پر. اللہ اکبر. کوئی انگلی اٹھائے خدا کو برداشت نہیں, کوئی حسن و جمال کے بارے میں بات کرے برداشت نہیں, نبی کے کردار کشی کرے برداشت نہیں. مکے کا کافر ہے جسے ولید کہتے ہیں, رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہے اور کہنے لگا انک لمجنون, تو دیوانہ معاذ اللہ, تو مجنون معاذ اللہ, تو معاذ اللہ پاگل ہو گیا. نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, زبان سے کچھ نہ کہا, آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے اللہ یہ اب یہ باتیں بھی سننا پڑیں گی, الہی کوئی میرا دفاع کرنے والا نہیں. فوراً جبرائیل آ گئے, فرمایا میرا نبی اگر میری توحید کا مسئلہ ہوتا ہے تو بولتا ہے, آج تیری رسالت کا مسئلہ تو نہ بول, عرشوں سے خدا بولے گا. آپ نہ بولو, میں بولوں گا. یہ مکے کا کافر ہے جی, اللہ یہ ولید ہے جی. یہ کفر میں اتنا مشدد ہو گیا کہ پیغمبر تیرے سامنے کھڑے ہو کے اتنی جرأت, تیرے سامنے کھڑے ہو کے تجھے گالیاں دے. اللہ پھر کیا کروں, ماں کوئی نہیں, ابا کوئی نہیں, دادا کوئی نہیں, چاچا کوئی نہیں, رشتہ دار کوئی نہیں, یتیم گھرانے کا بچہ ہوں. اللہ اکبر. وہ جو عورت کوڑا پھینکا کرتی تھی نا, ایک دن کوڑا نہیں ڈالا, حضور نے دروازے کی کنڈی بجا, دروازے کی جھیری عورت کی بیٹی نے دیکھا, ماں بیمار بستر پہ پڑی تھی, کہنے لگی اماں وہی محمد کھڑا ہے باہر صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ تو کوڑا ڈالا کرتی ہے.
بیماری کے عالم میں چھلانگ لگائی بستر سے، دیوار کے پیچھے چھپ گئی، کانپنے لگی۔ حضور نے پھر دروازہ بجایا، بچی نے دروازہ کھولا اور دروازے کے کواڑ پر کھڑے ہو کے حضور کے آگے ننھے ہاتھ جوڑ کے رونے لگی، ہجکیوں کے ساتھ روئی۔ آپ نے فرمایا بیٹی رونا، بیٹیوں کا رونا میرے سے برداشت نہیں ہوتا۔ کیوں روئی ہے؟ کہنے لگی محمد تیرے اخلاق کے چرچے بڑے سنے ہیں، میری اماں کے کوڑا پھینکنے کو نہ دیکھ، اب کی حالت دیکھ لے، بیمار ہے، بستر مرگ پر ہے، کب کپی تاری ہے، اور تیری آواز سن کے، ہاتھ کی دستک سن کے اور کانپنے لگی ہے، یہ نہ ہو ڈر سے جان نہ نکل جائے۔ آپ نے فرمایا کہاں ہے؟ کہ دیوار کے پیچھے چھپی ہے، اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی اماں کی طرف سے میں ننھے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتی ہوں، میری اماں کو معاف کر۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے کہ اپنی اماں کو بلا اور اسے کہے میرے سے نہ ڈر، میں تو اس غریب عورت کا بیٹا ہوں جو گوشت کو دھوپ میں سکھا کر کوٹ کے پکا کے کھایا کرتی تھی، میں اس عورت کا بیٹا ہوں، اور جا ماں کو جا کے پیغام دے دے محمد زحمت بن کے نہیں آیا، رحمت بن کے آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ آج میرا دفاع کرنے والا کوئی نہیں۔ میرا رب نے فرمایا میرا نبی پریشان نہ ہو، اس نے تجھے قرآن میں آیا انک لمجنون، تجھے مجنون کہا اور میں چپ رہوں، میری خدائی کیسی، تیرا میرا لاڈ کیسا، تیرا میرا پیار کیسا، تیرے پگھوڑے کو جھلانے کے لیے میں جبرائیل کو بھیج سکتا ہوں، تیری دفاع کے لیے میں قرآن نہیں اتار سکتا۔ علماء کرام نے کبھی سیرت پر مجھے بلانا، ربیع الاول میں تو میرے پاس ٹائم نہیں، شاید اللہ کرے کوئی نکل آئے، سیرت پہ بلانا تو میں نبی کی سیرت سناؤں گا، حضور کی ولادت سناؤں گا۔ دنیا میں تشریف لائے، اماں نے حضور کا چہرہ دیکھا، ماتھا چوما، رونے لگ گئی۔ ساس آئی آمنہ کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگی کاش اس کا ابا زندہ ہوتا، مبارکباد کا بیٹے کی دروازے پہ تانتا بنا ہوتا، سارا دن گزر گیا کوئی مبارکباد دینے نہیں آیا، یتیم ہے نا۔ اللہ اکبر، اتنی دیر میں دروازہ بجا، من دق الباب، کون ہے دروازے پر؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اندر سے آواز کون ہے دروازے پر؟ پھر دروازہ بجا، عبد المطلب نے دروازہ کھولا، ایک نورانی چہرے والا کھڑا ہے، کہ کون ہو؟ کہ میں آسمان سے سارے فرشتوں کی نمائندگی کرنے کے لیے ایک فرشتہ آیا ہوں۔ آمنہ اندر تڑپ کے رو رو کے کہہ رہی کوئی مبارکباد دینے نہیں آیا۔ آمنہ دنیا والوں کی مبارکباد کی پرواہ نہ کر، میں اللہ کی مبارکباد لے کے آیا ہوں، مجھے رب نے مبارکباد دے کے بھیجا ہے، جا منا کو جا کے کہہ دے مبارک ہو، تیری جھولی میں سارے نبیوں کا سردار آ گیا ہے۔ یا اللہ میرا آج کوئی دفاع نہیں کرے گا، مجھے آج لوگ پاگل کہتے ہیں، میں غاروں میں تجھے یاد کروں پاگل کرتے ہیں، میں تیری یاد سے کبھی غافل نہ ہوا، میں نے روٹی کپڑے رکھنے کی پرواہ نہ کی، قربان جاؤں۔ جب میرے نبی کا وصال انتقال ہوا، حضرت ام سلمہ اور حفصہ قریب آئی، حضرت ام سلمہ نے حضور کے سینے پہ ہاتھ رکھا، یوں سوں گا، پھر رکھا، پھر سوں گا، اللہ اکبر۔ حضرت حفصہ نے کہا ام سلمہ کیا کر رہی ہے؟ کہ نبی کے سینے سے ہاتھ لگا رہی ہوں، اب جدا ہو جائیں گے، چلو خوشبو تو میرے پاس رہے گی۔ ام سلمہ پھر کیا بنا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد کتنا عرصہ جی، جو ہاتھ نبی کے سینے پر میں نے رکھا تھا، برتن بھی دھوتی رہی، کپڑے بھی دھوتی رہی، موت آ گئی لیکن نبوت کی خوشبو اس ہاتھ سے میرے کبھی نہیں گئی میرے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے نبی کے سینے سے چادر اتاری، جو کپڑے پر پیوند تھے، گننے شروع کر دیے۔ ام سلمہ نے کونی ماری، حفصہ کیا کر رہی ہو، یہ پیوند گننے کا وقت ہے۔ جناب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے رو کے کہنے لگی بات پیوند کی نہیں، بات کپڑے کی نہیں، میں دنیا والوں کو بتانا چاہتی ہوں کپڑے لتے پہ ناز نہ کرنا، جن کپڑوں میں تمہارا نبی دنیا سے گیا اس کپڑے پر 17 پیوند لگے ہوئے تھے۔ الہی میرا دفاع کرنے والا کوئی نہیں، یہ مجھے کہتا انک لمجنون، اس کا منہ توڑنے والا کوئی نہیں۔ فرمایا میرا پیغمبر بات میری توحید کی آئی تو میدان میں آیا، بات تیری رسالت کی آئی آج اللہ تیرا میدان میں آ گیا۔ اس نے ایک گالی دی، خدا نے قرآن میں جواب میں 9 گالیاں دی۔
جابر بتا دیا کہ فاضل بیٹھے پوچھ لو اللہ نے کون سی گالی دی؟ حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم۔ اللہ نے 9ویں گالی زنیم کی جو دی، فرمایا نبوت پر بھونکتا ہے تو حلال کا نہیں تو حرام زادہ ہے۔ نبوت پر بھونکنے والے، عقیدہ ختم نبوت پر بھونکنے والے، انگلیاں اٹھانے والے حلال زادے نہیں ہوا کرتے، حرام زادے ہوا کرتے ہیں۔ بعد ذالک ذلیل، ساری باتیں بڑے پیٹ والا، ٹیڑھی ناک والا، چغر خور، ساری باتیں ساری گالیاں دینے کے بعد فرمایا ذلیل، اس سے بڑی گالی کیا ہوگی؟ تو حلال کا نہیں تو حرام زادہ ہے۔ حضور کی زبان سے قرآن سنا، جان نکل گئی، تلوار نکالی، تلوار کی چمک کو دیکھا، حضور کے مکھڑے کو دیکھ کے رونے لگ گئے۔ گھر گیا، اماں برتن دھو رہی تھی، جا کی ماں کی گردن پر تلوار رکھ دی۔ اماں کہنے لگی پاگل ہے؟ اماں آج ہی تو عقل آئی ہے، 25 سال کا جوان ہوں، مجھے صرف اتنا بتا میں حلال کا ہوں کہ حرام کا ہوں۔ مکے کے کافر کو نبی کی بات پر کتنا یقین ہے، 70 سال کے بوڑھے کو آج تک یقین نہیں آیا۔ گردن پر تلوار رکھی، انہوں نے کہا اماں مجھے بتا میں حلال کا کہ حرام کا؟ اماں کہنے لگی کس نے کہا تجھے حرام کا تو حلال کا؟ کہا نہیں اماں، جس کو ہم پتھر مارتے ہیں، اماں جس کو ہم پتھر مارتے ہیں اس کی ذات سے اختلاف ہے، اس کی بات سے اختلاف کوئی نہیں، جو کہتا ہے سچ کہتا ہے۔ اماں کہنے لگی کس نے کہا؟ کہ اسی نے کہا جسے مزمم بھی کہتے ہیں، جسے کاہل بھی کہتے ہیں، اسی نے کہا جسے طائف کی گلیوں میں پتھر مارے، اس نے کہا۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے رات کا وقت ہے، عشاء کی نماز کے بعد حجرے میں تشریف لائے، میرا چہرہ دیکھ کے سمجھ گئے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ یہ صبر کیسا، برتن کو ٹھڈے مارے، پانی کے کولر کو ٹھوکرے ماری، بیٹیوں کو گالیاں دی، بیٹوں کو تماچے مارے، بیوی کی چوٹی پکڑ کے گھسیٹ دی، پھر بھی تبلیغ والے اور بابو تبلیغ اخلاق سکھلاتی ہے، عبادات بعد میں سکھلاتی ہے۔ سیدہ عائشہ کا چہرہ دیکھا، اٹھی نہیں کہ روٹی لائے، اٹھی نہیں کہ کچھ حریرہ لاوے، اٹھی نہیں شرید لاوے، حضور دیکھ رہے ہیں۔ اما عائشہ کہتی ہے مارے شرم کے میں نے منہ پھیر لیا، مجھے معلوم ہوا، محسوس ہوا کہ آپ کو بھوک لگی ہے، فرمانے لگی میرے منہ پھیر لیا، بیٹھ گئی۔ حضور سیدھے بستر پہ چلے گئے، دائی کروٹ سے لیٹ گئے۔ میں کیا دیکھتی ہوں؟ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی نے چرپائی کی باہی کو پکڑا اور اپنے پیٹ کو باہی کے ساتھ لگا دیا، زور زور سے دبانا شروع کر دیا۔ میں سمجھ گئی بھوک تنگ کر رہی ہے، پھر سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، پھر بائی کروٹ سے لیٹے، اللہ اکبر، پھر بائی کے ساتھ پیٹ کو چپکا کے دبانا شروع کر دیا، پھر اٹھ کے بیٹھے، اپنی نبوت والی چادر میں منہ دے کے زور سے رونے لگے۔ اما عائشہ کہنے لگی میرے سے برداشت نہ ہوا، میں نے چھلانگ ماری، آ کے رسول اللہ کے پیروں کو پکڑ لیا اور کہا ماں باپ قربان ہو، کیا بات ہے؟ فرمایا عائشہ کیا بتاؤں، مجھے اتنی بھوک لگ رہی ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے۔ روٹی کے ساتھ سلاد نہیں ملتی، گھر میں جھگڑا، گرمیوں میں لسی نہ بنی ہو جھگڑا، چٹنی نہ بنی ہو جھگڑا۔ اس وقت زحا کے مکھڑے والے کا کیا سامنا کرو گے جو رو رہا ہے، چادر میں منہ دے دے کے رو رہا ہے عائشہ مجھے بھوک سونے نہیں دے رہی ہے۔ اما عائشہ فرماتی اٹھے اور اٹھنے کے بعد بستر سے نیچے اترے، اپنی نبوت والی چادر زمین پہ بچھائی، سجدے میں پڑ گئے، ہچکیاں لے لے کے رونے لگے، میں پیروں پہ ہاتھ رکھ کے رونے لگی، سونا اٹھ جا۔ حضور اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمایا میرے چہرے کی طرف دیکھا، اپنے آنسو صاف کیے، میرے آنسو صاف کیے، فرمایا عائشہ کیا سمجھی میں بھوک کی وجہ سے رویا، میں بھوک کی وجہ سے رویا، بلکہ افلا اکون
عبدا شکورا، اے عائشہ میں بھوک کی وجہ سے نہیں رویا، رو رو کے اس رب کا شکر ادا کر رہا ہوں جس نے یتیم کے سر پہ نبوت کا تاج سجا دیا ہے۔ یہاں تلوار ماں کی گردن پہ رکھی ہے اور رکھ کے کہہ رہے ولید مجھے بتا میں حلال کا کہ حرام کا؟ ابا کہنے لگی تجھے کس نے کہا؟ کہ اس نے کہا جسے آج تک اب جھوٹا کہتے ہیں۔ اے ابا اس کی بات سے اختلاف، ذات سے اختلاف کوئی نہیں، ذات سے اختلاف ہوتا تو اپنی 40 سالہ زندگی کو جبل ابو قیس پہ کھڑا ہو کے بیان نہ کرتا۔ لقد لبثت فیکم عمری، اور مجھے بتاؤ میں نے کتنی عمر گزاری، مجھے کیسے پایا؟ پتھر مارنے والوں نے صادق الامین کا ترانہ گایا کہ اماں اس نے کہا، اماں رونے لگی، کہنے لگی تلوار ہٹا بتاتی ہوں، تلوار نیام میں رکھی، رو کے کہنے لگی ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ سچ کہہ رہا ہے، تو حلال کا نہیں تو حرام کا ہے، تو اپنے باپ کا نہیں باپ کے غلام کا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر، تلوار رکھ کے سر پکڑ کے رونے لگ گیا کہ اماں پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، آمنہ کے لال کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا ہے۔ کافر مار رہے، اللہ اکبر، اللہ جس کی رسالت کی گواہی ہے، قرآن کی قسم اٹھا، یاسین والقرآن الحکیم، میرا نبی دنیا تجھے جھٹلاتی ہے، میں اللہ قرآن کی قسم اٹھاتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے قرآن کی قسم ہے تو میرا رسول ہے، اللہ کہہ رہے ہیں۔ ایک ایک بات سچ فرما گئے، ایک ایک بات حق فرما گئے۔ صرف نبی کی زندگی پڑھنا، نبی کی زندگی سننا صرف میرے عزیزوں عبادت نہیں، عمل کرنا بھی عبادت ہے۔ نبی جو دکھا کے گئے، نبی جو بتلا کے گئے اس پہ عمل کرو، کامیابی ملے گی۔ میرے نبی نے ہر وقت سخاوت کے دروازے کھولے، گھر میں کچھ ہے تب بھی، نہیں ہے تب بھی، اگر ہے دے دو۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے اگر فقیر آیا اور اس نے دروازہ بجایا کہا اللہ تیرا بھلا کرے، اگر روٹی ہے کپڑا ہے دے دے، اگر تیرے پاس نہیں دروازے پہ جا کے کہہ دے اللہ تیرا بھی بھلا کر دے۔ اگر 5-4 منٹ کی اجازت دو، نبی کی زندگی بتلا دوں بھائی، اجازت ہے؟ تنگ تو نہیں بھائی، بول سکتا ہوں؟ اللہ جزاک، درود شریف پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھنا آج سے درود شریف کا وظیفہ بنا لو، 500 یا 1000 مرتبہ پڑھا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وضو ہے تو بہت اچھا، اگر نہیں وضو تب بھی پڑھو، زبان پاک ہو۔ حدیث پاک میں آیا ایک مرتبہ یوں کہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے بھائی۔ میرے نبی کے دینے کا انداز کیسا ہے؟ حجرے مبارک میں بیٹھے ہیں، جوان نے پردہ ہٹایا اندر آ گیا، میرے نبی نے علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے؟ حضور کے کرتے کا دامن پکڑ کے کہنے لگا اماں کی وفات کا وقت ہے، بستر مرگ پہ لیٹی ہے، کہہ رہی ہے تبرکن اپنا کرتا دے دو کفن بناؤں گی۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جوان کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا دے دیتا بیٹے، میرے پاس بھی ایک ہے، اگر تجھے دوں تو خود ننگا ہو کے بیٹھ جاؤں گا۔ جوان سن کے چلا گیا، تھوڑی دیر بعد پھر اندر آ گیا اور آ کے کہنے لگا آقا اماں کہہ رہی ہے آپ کو اللہ اور دے دے گا، مجھے عطا کر دو، کفن بنے گا، کفن پہن کے قبر میں جاؤں گی، جنت کا ٹکڑا بل جائے گا۔ دوسری مرتبہ انکار نہ ہوا، کرتا اتار کے دے دیا، خود باہیں یوں بغلے باندھ کے خود یوں ہو کے ننگے میرے عزیزوں گھر کے آنگن میں بیٹھ گئے۔ جوان کرتا لے کے گیا، جبرائیل خدا کا قرآن لے کے آ گیا، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ۔ او میرا محبوب ہم نے سخی بنایا، اتنی سخاوت تو نہیں کہ تن کے کپڑے ہی دے دو، ننگے ہو کے بیٹھ جاؤ۔ جبرائیل قرآن دے کے جانے لگے، کہ جبرائیل میرا بھی پیغام لے جا، اسے جا کے کہہ دے یا تو مجھے رحمت للعالمین نہ بناتا، اگر اب تو نے بنا دیا میرے دروازے پر آ کر کوئی ہاتھ پھیلائے اسے خالی بھیج دوں، میں محبت کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ جوان بیٹی کا نکاح فاطمہ الزہرا کا، دیکھو سخاوت،
جوان بیٹی فاطمہ الزہرا کا نکاح، میرے پاس وقت نہیں ورنہ میں تمہیں پوری سیدہ فاطمہ کی شادی سناتا. اپنی بچیوں کے اور بچوں کی نکاح مسجدوں میں کرو، برکت آئے گی. حالوں سے بیٹیاں بیانا چھوڑ دو، بیٹیوں کھلاؤ حالوں میں، نکاح مسجد میں کرو، لیکن بیٹی کو گھر کی دہلیز سے رخصت کرو. فرمایا جب بیٹی رخصت ہوتی ہے گھر کے در و دیوار بھی دعائیں دے کے رخصت کرتے ہیں. حالوں میں پکانے والے بے نمازی، کھلانے والے بے نمازی، براتی بے نمازی، وکیل بے نمازی، گواہ بے نمازی. جس گھر سے جائے گی پتہ نہیں اس کے در و دیوار کے سہارے اسے 19-20 سال گزارے ہیں، دعائیں لے کے جائے گی. میرے نبی نے بیٹی کا نکاح مسجد میں کیا اور رخصتی اپنے گھر سے کی. اللہ اکبر کبیرہ. بیٹی کی شادی کا وقت آیا، حضرت علی عبد الرحمن بن عوف نے بھیجا اندر تشریف لے آئے. اللہ کے نبی کہ جی کہ میں بھی ایک ہوں، میرا آگے پیچھے کوئی نہیں، مجھے اپنا حقیقی بیٹا بنا لے. میرا نبی سمجھ گیا میری بیٹی فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آیا ہے. ادھر علی آ کے کھڑے ہوئے، ادھر جبرائیل آسمان سے آگے، پیغمبر نہ کرنا، یہ انتخاب علی کا نہیں تیرے خدا کا انتخاب ہے. تیرے خاندان میں علی سے بہتر جوان کوئی نہیں، اگر بیٹی دینی ہو تو اللہ کہہ رہے علی کو ہی دینا. علی بیٹی نکاح میں انشاءاللہ. اتنا کہہ کے حضرت علی کھڑے رہے، اندر چلے. سیدہ فاطمہ آٹا گودری تھی. بیٹی جی اٹھ، آ گئی. ذرا آٹا گوندنا چھوڑ دے. ابا کیوں؟ آپ کو میرے ہاتھوں کی روٹی پسند نہیں؟ کہ بیٹی اگر اس کو روٹی کھانے میں دیر کر دی امت اس کو حجت بنا کے بیٹیاں بیانے میں دیر کر دے گی. آ جا. قریب بلائے، سینے سے لگایا. کہ بیٹی ایک بات پوچھوں جواب دے گی؟ کہ جی ابا. کہ علی کا رشتہ آیا ہے، تیرے سے پوچھنے آیا ہوں، ہاں کروں یا نہ کروں. اتنا پوچھنا تھا. سیدہ فاطمہ دھڑام سے سینے پہ گری، زاروں قطار رونے لگی. آپ نے فرمایا روئی کیوں؟ رو کے کہنے لگی ابا جو آپ پوچھ رہے ہو یہ باتیں تو مائیں پوچھا کرتی ہے. نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا بیٹی تیری ماں کہاں سے لاؤں؟ خدیجہ خود چلی گئی، تجھے چھوڑ کے چلی گئی. میری بیٹی تجھے پتا میری جھولی میں تیری کیا عظمت ہے. جب مجھے خدیجہ یاد آتی ہے میں گھر میں آ کے تیرا چہرہ دیکھتا ہوں، خدیجہ تیرے چہرے میں مجھے خدیجہ کا چہرہ نظر آ جاتا ہے. ہاں کروں یا نہ کروں بیٹی؟ آج کہتے ہو نا بیٹے سے سارے بہن بھائی ماں باپ مل کے پوچھتے ہو، ہاں بھائی بتا کوئی تیری پسند تو نہیں ہے؟ کہاں کرنا کل کو ہمیں جواب نہ، غصہ نہ کرنا. میرا نبی بتلا رہا ہے جس طرح بیٹوں سے پوچھنے کا حق ہے بیٹیوں سے پوچھنے کا بھی حق ہے. بیٹی کو عالمہ بنایا، ایسے کے ساتھ بیاہ دی جیسے کلمہ بھی نہیں آتا. وہ تو گونگا اونٹ ہے، جس رسی کے ساتھ باندھ دو باندھ دو. بیٹے کے سامنے باپ پگڑی رکھتا ہے، میری پگڑی کا خیال کر. بھائی کی بیٹی لے لے، کہتا ابا پگڑی پگڑی کوئی نہیں، میری زندگی کا مسئلہ ہے. لڑکا اندھا ہو، ہاتھ پیر سے معذور ہو، باپ بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا عزت کا واسطہ ہے، عزت کا میری بچی مسئلہ ہے. یہ ٹوپی تیرے ہاتھ میں ہے، سر پہ رکھ دے یا پیروں میں. خدا کی قسم بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹے مال کے وارث ہوتے ہیں، بیٹیاں منجی کی وارث ہوتی ہیں. بیٹی ٹوپی سر پہ رکھ کے کہتی ابا جا تو راضی میں وہاں راضی، کسی کے ساتھ بھیج دے یا مجھے کنویں میں پھینک دے، تیری بیٹی زبان سے اف نہیں کرے گی. سیدہ فاطمہ بیٹی ہاں کروں یا نہ کروں؟ ابا آپ کی کیا رائے ہے؟ کہ میری بیٹی میری بھی رائے ہو، رب کا حکم ہے کہ علی سے بہتر لڑکا کوئی نہیں. سینے سے لگ کے رو کے کہنے لگی ابا جہاں ربا راضی ہے وہ فاطمہ بھی راضی ہے. کس کے ساتھ بھی آئی؟ علی کے ساتھ. مالدار نہیں. علی آؤ، آ گئے. یا تو رشتے کرانے والی سے پوچھتے نا کتنا پیسہ ہے کیا نہیں ہے، کچھ نہیں پوچھا. علی تیرے پاس کچھ حق مہر کے بھی پیسے ہیں کہ نہیں؟ لیکن نبی کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. آپ نے فرمایا جا تیرے پاس زیرہ ہے نا، یہ اللہ کے نبی نے اسے بیچا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس عمر لے کے گئے. وہ جس طرح بھی کس طرح زیرہ بکی.
450 درہم میرے نبی کی جھولی میں لا کے ڈالے. میرے نبی نے ابو ہریرہ، انس، حضرت بلال سے کہا جاؤ سارے مدینے کے لوگوں کو بلا کے لاؤ، میری بیٹی کا نکاح ہے. سارے حضرات مسجد میں آ گئے. ابو بکر عمر کو دائیں بٹھایا. 450 درہم پاس. فرمایا میں اپنی بیٹی کا وکیل، علی تجھے مخاطب کر کے تیرا بھی وکیل میں، بیٹی کا بھی وکیل میں. علی تیرا آگے پیچھے کوئی نہیں میرے علاوہ. میں محمد بن عبداللہ، فاطمہ بنت محمد کا نکاح علی بن ابی طالب کے ساتھ بعوض حق مہر 450 درہم کے میں علی تیرے ہاتھ میں فاطمہ کا ہاتھ دے رہا ہوں، بتا تجھے قبول ہے؟ ہجرہ کہنا تھا. علی دھاڑے مار کے رو کے کہنے لگے جی مجھے قبول ہے. یہ کہتے ہوئے علی سجدے میں چلے گئے اور قرآن پڑھنے لگے. ربی اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا. یہ قرآن کی آیت پڑھی، سجدے میں علی پڑھ رہے، میرا نبی زور سے کہہ رہے آمین آمین آمین. علی نے سجدے سے سر اٹھایا. میرے نبی نے فرمایا مبارک ہو میری بیٹی کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں آ گیا. پھر آپ نے فرمایا او لوگوں میں محمد کے گھر میں غربت ہے کہ تمہارے میں کسی کے پاس طاقت نہیں، کوئی چھوارے ہی تقسیم کر دے، کوئی میٹھی چیز کھلا دے، کوئی نہ اٹھا. میرے نبی نے فرمایا جا میرا غلام، میرے گھر میں شہد کی شیشی پڑی ہے، جا اس شہد کی شیشی کو پانی کے برتن میں ڈال اور پانی میٹھا بنا، سارے مدینے والوں کو پلا، میری بیٹی کا آج نکاح ہو رہا ہے. میزبان محمد الرسول اللہ، مہمان مدینے والے. رب ذوالجلال کی قسم ہے، بتانے کا مقصد یہ اللہ اکبر 22 قسم کی ایٹم بچی کی بیٹے کی شادی پر کرنے والوں، طرح طرح کے کھانے بنانے والوں، ایک جگ شہد کے شربت کا بھی بنا لو. جب بچی کی شادی ہو براتی نہ پیے، سسرال والے نہ پیے، باپ پی لے بیٹی کو پلائے. مجھے نہیں پتا ثواب ملے گا کہ نہیں. اگر شہد کا شربت بن جائے گا تیری بیٹی کی نکاح کی نسبت فاطمہ کے نکاح کے ساتھ ہو جائے گی. حضرت عقیل آئے، معاشرہ سیکھو. حضرت علی، حضرت عقیل، علی بہت دن ہو گئے رخصتی کا انتظام. حضرت علی اللہ کے نبی رخصتی ہو جائے. آپ نے فرمایا تیار ہو؟ تیار. حضرت ام ایمن کو، اسما بنت عمیس کو کہا جاؤ جا کے علی کا مکان تو دیکھ کے آؤ. اور صحابی ایک گدا کھجور کی چھال، 2 چکیے، ایک پانی کا مشکیزہ، ایک پتھر کا پیالہ، ایک بکسے میں صحابی نے سر پہ اٹھایا. فرمایا جا علی کے گھر دے آ. صحابی دروازے کی چوکٹ پہ کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا جاتا کیوں نہیں؟ حضور کی طرف منہ کر کے رونے لگے، کہنے کہاں لے کے جاؤں، علی کا تو مکان ہی کوئی نہیں ہے. اللہ. زید بن عاصم انصاری رضی اللہ عنہ مدینے کا رئیس تھا. یا رسول اللہ اس کے بہت سے مکان ہیں. آپ نے فرمایا اس نے آگے بہت سے مکان دے دیے، مجھے اور مانگتے شرم آتی ہے. ان کو پتہ لگا، دوڑتے حضور کے پاس ہے، پیر پکڑ کے بیٹھ کے کہا یا رسول اللہ کیا کہہ دیا؟ مکان میں تو جان دینے کے لیے تیار ہوں. تیری بیٹی فاطمہ کا مکان ہو اور میرا مکان کام آ جائے، اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ فرمایا عاصم وہ مکان دے جو میرے گھر کے قریب ہو. میں نہ اپنی بیٹی کو اپنے جگر سے دور کرنا چاہتا ہوں، نہ گھر سے دور کرنا چاہتا ہوں. حضرت عاصم نے مکان دیا. آپ نے 2 عورتوں کو، اسما بنت عمیس اور ام ایمن کو بھیجا کہ جاؤ علی کا مکان دیکھ کے آؤ. یہ عورتیں آئیں اور دروازے پہ کھڑی ہو کے خاموش. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ فاطمہ کے قابل مکان نہیں ہے، بڑے نوکیلے پتھر ہیں، تیری بیٹی کے پیر بڑے نرم ہیں. آپ نے جاؤ لال رنگ کی مٹی لے جاؤ. یہ دونوں عورتیں لال رنگ کی مٹی لے گئی، سیدہ فاطمہ کے مکان کو جا کے بنایا، کمرے میں کھوٹیاں ٹانگی. پھر فرمایا علی تیاری کرو بیٹی آ رہی ہے. پھر فاطمہ کو بلایا، اے فاطمہ ادھر آ. جی بھر کے سینے سے لگا کے روئے. ام سلمہ پاس کھڑی تھی. ام سلمہ کا جی کہ میری بیٹی کے سر پہ تو دیکھ پیمد والی چادر ہے، رخصتی کا وقت ہے، میری بیٹی نے آج تک میرے سے کوئی سوال نہیں کیا، میں چاہتا ہوں بغیر پیمد کی چادر دو، اپنی بیٹی کو رخصت کروں کہ اندر سے چادر ہی لا دو. ام ایمن گئی. تھوڑی دیر آپ نے وہاں آئے کیوں نہیں؟ لڑکتے پاؤں سے قدموں سے آئی اور حضور کے پاس آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ یہی چادر ہے. حضور نے کھول کے دیکھا 16 پیمد کپڑے کے لگے تھے، 1 پیمد چمڑے کا لگا ہوا تھا. میرا نبی کبھی چادر کو دیکھ رہا تھا، کبھی فاطمہ کے چہرے کو دیکھ رہے تھے.
پھر فاطمہ کو بلایا کہ فاطمہ وقت آئے گا بیٹیوں کو لوگ بھر بھر کے دیں گے، کاش میری امت میری بیٹی کا جہیز بھی دیکھ لے اور رخصتی کے وقت یہ چادر بھی دیکھ لے جو 50-50 ہزار کے جوڑوں پہ مرے گی، وہ میری بیٹی کی چادر دیکھے۔ جب سر پہ چادر رکھی 17 پیود والی چادر سر پہ رکھ کے فرمایا وعدہ کرتا ہوں یہ چادر دیتے وقت 17 پیود والی آج لے لے، قیامت کے دن انہی ہاتھوں سے جنتی عورتوں کی سردارن کا تاج تجھے پہناؤں گا، لے لے۔ سر پہ رکھا، جب سر پہ رکھ کے آگے جانے لگی ہاتھ پکڑ کے اندر کھینچ لیا۔ بیٹی کا جی ابا کا باپ کی چوکھٹ کا خیال کرنا، باپ کی چوکھٹ کا خیال کرنا۔ ابا میں سمجھی نہیں، کان میں کہا کہ مجھے پتا ہے علی کے حالات کیسے ہیں، بیٹی کبھی علی سے دنیا کے بارے میں سوال نہ کریو۔ پھر دوسرے کان میں، اے بیٹی گھریلو جھگڑوں پہ ناراض ہو کہ بابل کی دہلیز پہ نہ چڑھیو۔ بہنوں کو کہنے والوں سسرال میں کوئی بدتمیزی کرے تو لڑ پڑ، بندہ تیرے نال گل کرے تو منہ تے چپیڑ مارا سی سما کی نہیں، میرا نبی کہہ رہا ہے کیا؟ بیٹی علی سے جھگڑا کر کے میرے گھر میں نہ آنا۔ اور قدرت خدا کی ایک دن جھگڑا ہو گیا، برتن کھڑک گئے، حضور گھر تشریف لے کے سیدہ فاطمہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہے۔ کیوں روئی؟ علی ناراض ہو گئے۔ آپ اٹھے، بیٹی کو پکڑ کے نہیں لائے، مسجد نبوی کے شہر میں حضرت علی کو تلاش کر رہے ہیں۔ تہمد یہاں تک باندھا ہوا، مسجد نبوی کی زمین پر لیٹے ہوئے، رخسار مٹی کے ساتھ لگا ہوا، پاؤں پہ پاؤں رکھا، قم یا ابا تراب، او مٹی والے اٹھ، اٹھایا، ہاتھ پکڑا، ناراض ہو گئے ہو؟ اندر درمیان میں بیٹھے، ادھر علی کو، ادھر سیدہ فاطمہ کو۔ حضرت علی کو نہیں کہا کہ میری بیٹی، نبی کی بیٹی سے ناراض نہیں، فاطمہ میرا انتخاب نہیں، میرے رب کا انتخاب ہے۔ علی سے ناراض ہو گئی، فاطمہ یاد رکھ، پیار بھی اتنا اور ڈانٹ بھی کیسی، فاطمہ یاد رکھ، علی سے ناراض ہو کے میرے گھر میں آئی، اے فاطمہ یاد رکھ میں ابا تجھے منہ نہیں دکھاؤں گا۔ اے علی فاطمہ کو بتلا دے اگر تیرے سے ناراض ہو کے میرے گھر میں آئی اور اسی ناراضگی میں اس کا انتقال ہو گیا تو اسے بتلا دے میں محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ ابا رونے لگی، بنا نے حضرت علی کی طرف منہ کیا، حضرت علی کو ہاتھ جوڑے نبوت والے ہاتھ۔ علی بیٹیاں باپ کے سر کو جھکا دیا کرتی ہے، علی بیٹیاں ہوا کرتی ہے۔ علی جب اس سے غلطی ہوا کرے اسے نہ دیکھا کر، میں محمد کے چہرے کو دیکھ لیا کر۔ علی اس بیٹی کو ماں کا پیار نہیں ملا۔ علی جب میں گھر آیا کرتا تھا قرآن سنا کے لوگ پتھر مارا کرتے تھے، میں زخم لے کے آتا، یہ میری بچی اپنا دوپٹہ پھاڑ کے میرے زخموں کو صاف کیا کرتی تھی۔ علی میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میری بیٹی سے غلطی ہو جائے تو مجھے دیکھ لیا۔ حضرت علی چیخے اور حضور کے گھٹنوں پہ گر کے رونے لگے، یا رسول اللہ اب کچھ نہ کہے، مارے غیرت کے ضمیر پھٹے، میں زمین کے اندر دفن ہو جاؤں۔ اللہ اکبر، آج غلطی ہو گئی، آئندہ آپ کی بیٹی سے ناراض نہیں ہوگا۔ پھر کان میں فرمایا رخصتی کے وقت بیٹی علی سے کہنا میرا انتظار کرے۔ عشاء کی نماز کے بعد گھر تشریف لے گئے، دونوں جوڑا چرپائی پہ بیٹھے تھے، پانی کا پیالہ منگوایا، سورہ فلق سورہ ناس پڑھی کر کے تھوکا، سیدہ فاطمہ کی کندھے پر پشت پر کندھے پر، حضرت علی کے کندھے پشت کمر پہ اور منہ پر چھڑکا، فرمایا پی لو، اللہ برکت دے گا، اللہ برکت دے گا۔ اگلے دن صبح تشریف لے گئے، حضرت علی گھر میں، علی رخصتی بھی ہو گئی، ولیمہ نہیں کھلائے گا؟ میں یا رسول اللہ حق مہر کے پیسے نہیں تھے، ولیمے کے کہاں سے؟ حضرت سعد بن وقاص سن رہے تھے، دوڑے آئے، یا رسول اللہ ولیمہ میں کروں گا۔ میں تیرے پاس کچھ ہے؟ اللہ کے نبی میرے پاس ایک لیلا بڑے بالوں والا چھترا کھڑا ہے اور میرے پاس جو پڑی ہے، جلدی سے پیسا اور لیلا ذبح کیا، دیگ پکائی، جب تیار ہوئی آپ نے فرمایا دیگ میرے پاس لاؤ، اپنے ہاتھوں سے کھانا چلاؤں گا۔ روٹی پاس پڑی تھی، سالن دیکھا، روٹی دیکھی، فرمایا علی نمکین ہے، میٹھا کوئی نہیں، میٹھا نہیں کھلاؤ گے؟ سعد کہنے لگے اللہ کے نبی اس سے زیادہ میرے پاس گنجائش نہیں تھی۔ پھر آپ نے اپنے جیب میں سے کھیسے میں سے 9 درہم نکال کے دیے، فرمایا جاؤ 5 درہم کے چھوارے لے کے آؤ، 3 درہم کا گھی لے کے آؤ اور 1 درہم کا شہد لے کے آؤ، پھر اسے میٹھے میں تقسیم، اس چھواروں کو کوٹو، پھر گھی میں ملاؤ، پھر شہد میں ملاؤ۔ جب لوگ روٹی کھا کے جاتے رہے، یہ اب محمد کی طرف سے براتیوں اور ولیمے میں آنے والوں کا منہ بھی اٹھا کر آتے جاؤ۔ نبی علیہ السلام کی بیٹی کی جب کان میں یہ بات کہی کہ میری بیٹی دنیا کے بارے میں سوال نہ کرنا، اللہ نے حسن حسین دیے، بیمار ہو گئے، دونوں میاں بیوی نے منت مان لی اللہ سے۔
یہ مختصر کروں، تینوں نے روزے رکھے، پہلے دن دروازے پر قیدی، دوسرے دن یتیم، تیسرے دن سائل آیا، حضرت فاطمہ روزہ افطاری کا وقت، علی آئے کچھ ہے کہ نہیں، شمعون یہودی سے روئی لے کے آئے، صاف کی، واپس کی، آٹا دیا، 3 روٹیاں بنی، پہلے دن کی روٹیاں اٹھا کے سائل کو، دوسرے دن کی قیدی کو، تیسرے دن کی یتیم کو، 3 دن ان لوگوں نے پانی سے روزہ کھولا اور پانی سے رکھا۔ چوتھا دن فجر کی نماز کا وقت تھا، حضرت علی نماز کے لیے باہر نکلے، سیدہ فاطمہ نے مصلی پہ جب کہا اللہ اکبر، دھڑم کی آواز آئی، حضرت علی نے پیچھے مڑ کے دیکھا، فاطمہ مصلی پہ گری پڑی تھی، حضرت علی نے اٹھایا، کہا فاطمہ کیا بات ہے؟ کہا علی 3 دن کے فاقے نے مجھے کھڑا نہیں ہونے دیا، بھوک کی وجہ سے کمزوری اتنی ہے میں کھڑی نہیں ہو سکتی۔ حضرت علی سیدہ فاطمہ کے سامنے تو کچھ نہ بولے، حجرے کے باہر کھڑے ہو کے رونے لگ گئے، شرم کے مارے مسجد میں نہیں گئے کہ میں مسجد میں جاؤں گا حضور پوچھیں گے فاطمہ کا حال کیسا ہے تو میں کیا بتلاؤں گا، کہوں گا 3 دن کی بھوکی ہے، حضور فرمائیں گے 2 روٹی بھی نہیں دے سکا۔ اندر سیدہ قریب تھا، غلام کمبر ساتھ لے گیا، نماز پڑھی، جلدی سے باہر آ گئے، اندر نہیں جاتے، میں کیا جواب دوں، دروازے پہ کھڑے ہیں۔ اتنی دیر میں ایک آدمی آیا، ہاتھ میں اونٹ کی نکیل، مدارج النبوہ پڑھو اس کے اندر، ہاتھ میں نکیل، حضرت علی کے پاس کھڑا ہوا، علی کیوں کھڑے ہو؟ کہا کچھ نہیں۔ تو کیوں؟ کہا اونٹ بیچنے آیا ہوں، خریدو گے؟ آپ نے فرمایا ادھار دے گا؟ میرے پاس کوئی پیسہ نہیں۔ کہا جی ادھار دوں گا، 200 درہم میں ادھار دیا، 200 درہم میں۔ حضرت علی نکیل پکڑی، کہا جب بک گیا پیسے دے دوں گا، نکیل پکڑی۔ سیدہ فاطمہ کا کوئی سوال نہیں، باپ کی وصیت کان میں، نکیل پکڑی، 2 قدم غلام کمبر کے ساتھ آگے چلے۔ ایک اور آدمی حسین چہرے والا، علی اونٹ بیچو گے؟ کہ بیچوں گا۔ کتنے کا؟ کہ 300 درہم کا۔ جلدی سے نکالے، 300 درہم دیے اور اونٹ کی رسی لے کے ایسا غائب ہوا، نظر ہی نہیں آیا۔ حضرت علی نے 200 درہم علیحدہ، 100 درہم علیحدہ، غلام کمبر سے کہا کہ یہ 200 درہم لے جا اور اونٹ بیچنے والے کو تلاش کر اس کو دے آ۔ غلام کمبر سارا مدینہ چھان مار آیا، اسے نظر نہیں آیا، ملا کوئی نہیں، لا کے حضرت علی کے ہاتھ میں تھما دیے، کہ مجھے کوئی نہیں ملا اونٹ بیچنے والا۔ اب تجسس، پریشانی اور بڑھ گئی، پہلے روٹی کا مسئلہ، اب قرض کا مسئلہ، ایک ہاتھ میں 200 درہم، ایک ہاتھ میں 100 درہم، لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے گھر جا رہے ہیں۔ حجرے کا دروازہ پردہ ہٹایا، اندر کیا دیکھتے ہیں؟ چرپائی پر سرحانے حضور بیٹھے ہیں، بیٹی و فاطمہ بیٹھی ہیں، آپس میں کھل کھلا کے ہنس ہنس کے باتیں کر رہے ہیں۔ جب حضرت علی نے قدم اندر رکھے، دونوں نے حضرت علی کے چہرے کی طرف دیکھا، حضور ہنسے کہ آپ کے دانت مبارک ظاہر ہوئے۔ آپ نے فرمایا علی، کہ جی اللہ کے نبی، کہ علی اونٹ والا قصہ تو بتائے گا کہ میں محمد کی زبان سے سنے گا؟ حضرت علی کہتے پیروں سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا اللہ کے نبی آپ کیا بتلاؤ گے؟ آپ نے فرمایا علی، جب 3 دل کی سخاوت پر تم پانی سے روزہ رکھ رہے تھے، میں نہیں دیکھ رہا، میرا اللہ دیکھ رہا تھا۔ آج فجر کی نماز میں میری فاطمہ مصلی پہ گری، مجھے تو نہیں پتا، میرا اللہ دیکھ رہا تھا۔ علی جب تو پریشان معاذ کے لیے دروازے پہ کھڑا، مجھے نہیں پتا، میرے رب کو پتا تھا۔ علی تجھے بتلاؤں وہ اونٹ لانے والا کون تھا؟ کہ جی اللہ کے نبی۔ فرمایا اونٹ لانے والا جبرائیل تھا جو تیرے ہاتھ پہ اونٹ بیچ کے گیا، خریدنے والا اسرافیل تھا جو تیرے سے اونٹ خرید کے گیا۔ علی مبارک ہو، یہ 200 درہم قرضہ نہیں ہے، یہ 200 درہم تیرے ہیں، 100 درہم بھی تیرے ہیں۔ 3 دل کی سخاوت پر اللہ نے 300 درہم تمہیں انعام عطا فرمایا ہے۔ تو سخاوت، نبی کی معاشرت، نبی کی زندگی، نبی کے اخلاق سیکھو۔ 5 وقت کی نماز کا اہتمام، اپنے بچوں کو قرآن کی دولت دو، چہرے پہ میرے نبی کی سنت کو سجاؤ، بیٹیوں بچیوں کو برقعے کی ترغیب دو۔ خدا کی قسم گھر میں خیر آئے گی، برکت آئے گی۔ ہر سال حج کے مسافر بنو، میرے نبی نے فرمایا عمرہ کرو، اللہ رزق کی تنگی کو دور فرمائے گا۔ ایک چھوٹی سی سنت بتلا دوں، اللہ عمل کی توفیق دے۔ رات کو جب سو 7 چیزیں سرہانے رکھ کے سو، میرے نبی کی سنت ہے۔ مسواک حضور کی سنت ہے، خوشبو نبی کی سنت ہے، سرما نبی کی سنت ہے، اسی طریقے سے کنگا میرے نبی کی سنت ہے، جائے نماز نبی کی سنت ہے، پانی کا لوٹا میرے نبی کی سنت ہے، بعض کہتے ہیں آئینہ بھی پاس رکھ۔ یہ 7 سنتیں ہیں، یہ پاس بستر پہ رکھ کے سو، صبح اٹھو گے تمہیں 700 شہیدوں کا اللہ ثواب عطا فرما دے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔
برش کرتے ہو, جو پیسٹ کرتے ہو, برش کرتے ہو, مسواک بھی کرو. 5 نمازوں میں 5 وضو کے لیے مسواک کرو. علماء فرماتے ہیں مسواک کی برکت کیا ہے کہ مسواک کرنے سے اللہ پاک ایمان کی تازگی ترقی عطا فرماتا ہے, معدے کی بیماری جاتی ہے, مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے. مسواک جیب میں ہو, سفر پہ جا رہے ہو, اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے, حادثہ ہو گیا, زخم آئے گا, مسواک کی برکت سے جسم کی ہڈی نہیں ٹوٹے گی. میرے بھائیوں, گھر سے نکلو, بیوی ہے, بچہ ہے, کوئی بھی ہے, اس کے ہاتھ میں ہاتھ دو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بچہ ہے, بیوی ہے, اس کو آیت الکرسی پڑھ کے میرے پہ پھونک, اور خود آیت الکرسی پڑھ کے اس پہ پھونک دو. دونوں ایک دوسرے پہ آیت الکرسی پڑھ کے پھونک ماریں گے. اللہ قریب اس وقت تک اس بندے کو موت نہیں دے گا جب تک پڑھنے والے کے ساتھ دوبارہ نہ ملا دے. فرمایا گھر سے نکلنے پر اگر موت بھی انتظار کر رہی ہے تو اس عمل کی برکت سے اللہ موت کو بھی اگلے دن پر منتقل فرما دے گا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر